اس کے بعد ہمارا یونیورسٹی کا زمانہ تھا، وہ بھی بڑا سیاسی طور پہ بہت ہی ایکٹیو زمانہ تھا. لیٹ 60s ارلی 70s کا زمانہ. انجینئرنگ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ہم پہلی دفعہ آئے تھے. میں نے اپنا گھر جس میں میں بہت ہی پیمپرڈ چائلڈ کے طور پہ رہا کرتا تھا، وہ میں نے پہلی دفعہ چھوڑا تھا، اور ہاسٹل کی، اور وہ بھی انجینئرنگ یونیورسٹی کے ہاسٹل کی بات کر رہے ہیں، جس میں اس زمانے میں اچھی خاصی لا لیسنس ہوا کرتی تھی اور کافی لڑائی جھگڑے بھی ہوا کرتے تھے. الیکشن کا زمانہ قریب آ رہا تھا. وہاں پر ہمیں سب سے پہلے واسطہ پڑا. پہلے اسکول کی بات کی نا ہم نے، کالج کی کہانی آپ کو سنائی، اب میں یونیورسٹی کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں. پہلی دفعہ ہائیلی کوالیفائڈ اور انٹیلیجنٹ انسٹرکٹرز الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر. ناظرین یہ دیکھیں کہ ہم خوش قسمت تھے کہ ہمیں ایف ایس سی کے بعد وہاں داخلہ مل گیا، ورنہ اس زمانے میں بی ایس سی کے بعد داخلہ ملا کرتا تھا. فرسٹ ڈویژن بی ایس سی جب ختم ہو جاتے تھے تو اس کے بعد پھر جو باقی سیٹیں بچتی تھیں اس میں وہ ایف ایس سی کے ٹاپ اسٹوڈنٹس کو داخل کرتے تھے. تو اس زمانے میں یہ ایک بڑی فخر کی بات سمجھی جاتی تھی کہ آپ انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایف ایس سی کے بعد داخل ہوئے ہیں. تو الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا میرٹ سب سے ہائی تھا، اور اس کی جو فیکلٹی ممبرس تھے وہ سب سے زیادہ کوالیفائڈ تھے. ایک انڈیپینڈنس تھی وہاں پر ڈپارٹمنٹ کے اندر. مجھے یاد ہے ڈاکٹر قاضی چیئرمین ہوا کرتے تھے. انہوں نے ایک خاص آزادی کا ماحول پیدا کیا ہوا تھا. ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر کو چیلنج کر سکتا تھا، کلاس میں چیلنج کر سکتا تھا، باہر چیلنج کر سکتا تھا، انٹلیکچوئل دائرے میں اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے. تو یہاں ہمیں کچھ بہت انٹیلیجنٹ اور بہت پی ایچ ڈی، اس سے اوپر کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہوتی، ان ٹیچر سے واسطہ پڑا. اچھا، اس میں اب بڑی مزیدار قسم کی چوائسیز تھیں. کچھ ٹیچرز ایسے تھے جو اپنے سبجیکٹ کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، لیکن جیسا کہ آپ کو یہ سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے کہ جب وہ پڑھانے کے لیے آتے تھے تو یا تو وہ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ ہمیں سمجھ آئے، یا پھر ان کو پیڈاگوجی کے بارے میں بالکل کچھ علم نہیں تھا کہ ہمیں کلاس میں بالکل کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ ٹیچر کے سمجھانے اور ٹیچر کے موٹیویٹ کرنے اور ٹیچر کے جنون کی بات میں نے آپ سے کی تھی، اس سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. کمپیوٹرز کا سبجیکٹ ہمیں جو صاحب پڑھاتے تھے بہت کوالیفائڈ پروفیسر تھے، بہت عالم انسان تھے، لیکن کسی وجہ سے ان کے پڑھانے کے انداز کی وجہ سے یا کسی وجہ سے مجھے اس سبجیکٹ سے ایک عجیب سی چڑ ہو گئی تھی، اور میں نے وہ سبجیکٹ کو ایک طرح سے ان سبجیکٹس میں شمار کرنا شروع کر دیا تھا جس میں صرف پاس کرنا ضروری ہوتا ہے. بہت عرصے کے بعد انجینئرنگ پاس کرنے کے بعد دوبارہ مجھے شوق ہوا کمپیوٹرز کے اندر، جب میں نے خود سے ان کو پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد اس حد تک شوق ہوا کہ میں نے پھر پی ایچ ڈی بھی اسی کے اندر کی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک پروفیسر کے شوق کی یا جنون کی یا انوالومنٹ کی وجہ سے کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کیا کچھ نہیں ہو سکتا. اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بہت زیادہ انوالو ہو کے پڑھاتے تھے. ان کو مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کبھی ان سے یہ نہیں پوچھا. یہ تو پیڈاگوجی اور لرننگ کا جو مجھے شوق ہے پچھلے 15 سال سے ہوا، اب اکثر ان میں سے ٹیچر زندہ بھی نہیں ہوں گے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے کوئی ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے. ڈاکٹر قاضی کے بارے میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے واقعی اسپیچ کے اندر یا پریزنٹیشنز کے اندر کچھ ٹیکنیکل ٹریننگز حاصل کی تھیں، لیکن ان کے علاوہ بھی کئی بہت اچھے استاد تھے. ڈاکٹر کیو خان ان میں سے ایک تھے، ڈاکٹر آصف حسن ان میں سے ایک تھے، جو پورے جنون کے ساتھ پورا جسم ان کے چہرے کے تاثرات، ان کے ہاتھ کی موومنٹس، بلیک بورڈ پہ ان کی پرفارمنس، وہ سارا کچھ ایک پورا کا پورا جو پکچر بنتی تھی، ٹیکنالوجی تو اس زمانے میں تھی نہیں، اس کو استعمال کر کے، اس بغیر ٹیکنالوجی کے جو کچھ بھی تھا، بلیک بورڈ اور وائٹ چاک، اس کو استعمال کر کے وہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے، اور ابھی تک ہم ان کو یاد کرتے ہیں. لیبورٹری ورک ہم نے پہلی دفعہ کالج میں تھوڑا بہت کیا، لیکن یہاں پر انڈیپینڈنٹلی ہمیں بینچز ملے، اور پہلی دفعہ ہم نے واقعی کوئی نئی چیز سیکھنے کی، اوپن اینڈڈ ایکسپیریمنٹس کرنے کی یا چیزوں کو دریافت کرنے کی کوشش کی. مجھے یاد ہے کہ میں کتنا فیسینیٹ ہوا تھا جب پہلی دفعہ فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کے اندر میں نے الیکٹرو میگنیٹک ویو دیکھی، اس کی شکل دیکھی.
ایک سائن ویو کی شکل دیکھی کہ وہ کیسے آسیلوسکوپ کے اوپر بنتی ہے. یہ ایک عجیب سا چیز تھی کہ آپ ایک میتھمیٹیکل چیز کو، ناظرین اب آپ ذرا تھوڑا سا اس میں غور کرنے کی کوشش کریں. ایک جس میں ٹیکنالوجی آج کل بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہے، اس وقت ٹیکنالوجی کہاں تک تھی اس کا میں ذکر کر رہا ہوں. ایک میتھمیٹیکل چیز کو، ایک میتھمیٹیکل فنکشن کو ٹو بی پریسائز، اور ایک فزیکل فینومینا کو، الیکٹرو میگنیٹک ویوز، اس کو ہم نے اپنی آنکھ سے کمپیوٹر اسکرین کے اوپر یا آسیلوسکوپ اسکرین کے اوپر دیکھا. تو اب آپ دیکھیں جب ہم نے اس کو دیکھا تو ہم نے اس کو اس کے میتھمیٹکس کے ساتھ جو انڈر لائن تھا اس سے بھی کنیکٹ کیا، اور جو اس کے پیچھے فزکس کام کر رہی تھی اس کے ساتھ بھی کنیکٹ کرنے کی کوشش کی. تو یہ آبزرویشن میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم کہا تھا، آبزرو، ایبزارب، کنیکٹ اور انٹیگریٹ، یہ ساری چیزیں جب چاروں مل کے چلتی ہیں تو پھر ایک نیا لرننگ کا، ایک ڈیپ لرننگ کا ایک نیا سما بنتا ہے. اچھا ناظرین، اس وقت میں اب تھوڑا سا ٹیکنالوجی کی بات کر لوں. اس زمانے میں جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی تھی کمپیوٹنگ کے حوالے سے، ویسے جو ٹیکنالوجی تھی ہمارے پاس آسیلوسکوپس تھیں، سگنل جنریٹرز تھے، مائکرو ویو انجینئرنگ کا اکوپمنٹ الگ تھا، لیکن یہ کورس جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے چل رہا ہے تو اس میں کمپیوٹرز کی زیادہ بات ہوگی. IBM 1130 کمپیوٹر، اس وقت ہم 69 میں جب UET میں گئے تو IBM 1130 وہاں موجود تھا. اچھا، اب IBM 1130 4 یا 5 سال پہلے ہی مارکیٹ میں آیا تھا. IBM کی ایک بڑی مشہور اور ذرا تھوڑا سستی مشین تھی، لیکن اس کے باوجود، سستی ہونے کے باوجود، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی پرائس جو تھی وہ $30,000 سے $40,000 تک تھی. اس کی پاور کیا تھی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آپ یہ اندازہ کریں کہ گورنمنٹ آف پاکستان، پرائیویٹ یونیورسٹی نہیں تھی، گورنمنٹ آف پاکستان کی یونیورسٹی تھی، اس نے کس طرح کی ٹیکنالوجی ہمارے لیے پرووائڈ کی ہوئی تھی اس زمانے میں بھی، 60s کے اینڈ پر اور 70s کے شروع میں، کہ ہمارے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی موجود تھی. IBM 1130 ہمارے پاس موجود تھا. اب میں تھوڑا سا آپ کو کمپیریزن بتا دوں، اور یہ کمپیریزن میرے خیال میں کافی انٹرسٹنگ ہوگا جب آپ کے پاس جو کمپیوٹر ہے جس پر آپ یہ ٹاک دیکھ رہے ہیں یا جس پہ آپ اپنی سارا کام کرتے ہیں، اس سے جب آپ اسے کمپیئر کرنے کی کوشش کریں گے. یہ کمپیوٹر جو تھا یہ $30,000 کا تھا اس زمانے میں، اور اس $30,000 اس زمانے کے اور آج کل کے اگر آپ کمپیئر کریں تو وہ کتنے زیادہ ہو جائیں گے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. آپ کو صحیح اندازہ اس مثال سے ہوگا، اس کمپیریزن سے ہوگا کہ اس وقت ارلی 60s کے اندر، مڈ 60s کے اندر، لیٹ 60s کے اندر بھی کسی حد تک جو سب سے پاپولر کار تھی، مڈل کلاس لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، پروفیسرز کی بات کر رہا ہوں، ٹیچرز کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے بزنس مین کی بات کر رہا ہوں، وہ فاکس ویگن تھی. اور فاکس ویگن آپ کو پتا ہے کہ بنائی ہی جرمنی میں ورکنگ کلاس کے لیے تھی. بہت زبردست کار ہوا کرتی تھی، اس کی شیپ خاص طرح کی تھی. میرے انکل جب PhD کر کے امریکہ سے واپس آئے تو انہوں نے بھی فاکس ویگن خریدی، اور وہ مجھے ابھی تک یاد ہے ان کا کہنا کہ اگر میرے پاس 1 لاکھ روپے بھی ہوں تو پھر بھی میں فاکس ویگن خریدوں. 1 لاکھ روپے بھی ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں مرسیڈیز افورڈ کر سکتا ہوں پھر بھی میں فاکس ویگن ہی خریدوں گا. مجھے فاکس ویگن اتنی اچھی لگتی ہے. پرائس کیا تھی اس وقت؟ اس کی پرائس $1,500 سے لے کے اور $3,000 تک تھی. اس کا مطلب یہ کہ 10 گنا، 3,000 اور $30,000، 10 گنا پرائس اس کی کم تھی کمپیوٹر کی نسبت. $1,500 کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس وقت 20 روپے کا بھی ڈالر لگا لیں تو اس وقت نئی فاکس ویگن برانڈ نیو حالت میں 30-35 ہزار روپے کی مل جایا کرتی تھی. آپ کو ڈیوٹی بھی اس میں شامل کر لیں تو 30-35 ہزار میں ایک برانڈ نیو جرمن کار جس کو آپ چلا کے فخر محسوس کرتے تھے. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ جرمن کار اس زمانے میں 10 گنا سستی تھی ہمارے IBM 1130 سے. آج اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کے پاس کاریں ہیں سوزوکی کی جو تھوڑی سی بہتر ورژن اگر آپ اس کی طرف وہ بھی 12 لاکھ سے کم نہیں ہوگی، 10 لاکھ 12 لاکھ سے کم نہیں ہوگی، جبکہ
ایک کمپیوٹر آپ کو 40,000 اور 50,000 روپے میں مل جاتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ کیسا عجیب چینج آیا ہے، ریولوشن آیا ہے کہ کمپیوٹرز کی پرائسز بالکل نیچے آئی ہیں اور کاروں کی پرائسز اوپر گئی ہیں. یہ لاکھوں میں چلی گئی یہ بات. اور اچھی کاروں کی اگر آپ بات کریں، ٹویوٹا کی یا ہونڈا کی یا سیوک کی یا ان کی، تو 15، 16، 17، 18 لاکھ روپے سے اوپر چلی گئی ہیں کاریں. تو ناظرین، یہ کمپیریزن تھا اس زمانے میں کمپیوٹرز کا اور کاروں کا، اور آج کا کمپیریزن بھی میں نے آپ کو بتا دیا. 1130 میں اس وقت 64 کے میموری صرف ہوا کرتی تھی، اور لیکن اس وقت یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ مشین تھی. اب 1130 کے بارے میں اور اس کو کس طرح لوگ جنون سے استعمال کیا کرتے تھے اور میرا کیا ریئیکشن تھا 1130 کے ساتھ، وہ اب نیکسٹ ماڈیول میں آپ کو بتاتے ہیں.